بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خلیفہ ہارون الرشید اپنے دربار میں بیٹھا ملکہ زبیدہ سے شطرنج کھیلنے میں مصروف تھا۔ بہلول پاس بیٹھے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اسی وقت چوکیدار نے صدا دی، علی جاہ ایک مچھلی فروش پیش ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اجازت ہے، خلیفہ نے فوراً اجازت دے دی۔ مچھلی فروش اندر داخل ہوا، کہنے لگا، علی جاہ میں آپ کے لیے بہت عمدہ مچھلی لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ہارون الرشید نے اپنی ملکہ زبیدہ کی طرف دیکھا اور آہستگی سے کہا، یہ بیچارہ انعام کی تلاش میں ہمارے لیے مچھلی پکڑ کر لایا ہے، اس کو 4 درہم دے دیے جائیں تو کیسا رہے گا؟ زبیدہ بولی، نہیں میرے سرتاج، ہرگز نہیں، یہ معمولی سا مچھلی فروش اس قابل نہیں کہ اتنی بڑی رقم اس کو انعام میں دے دی جائے۔ اس طرح تو بہت سے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر تو آپ سارا خزانہ خالی کر بیٹھیں گے۔ زبیدہ نے کچھ دیر سوچا اور ایک تجویز پیش کی، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اگر وہ کہے نر تو کہہ دیں گے کہ نر ہمیں پسند نہیں، اگر کہہ دے مادہ تو وہ ہم لیں گے نہیں۔ اس طرح وہ مچھلی واپس لے جائے گا اور ہمیں رقم بھی نہیں دینی پڑے گی۔ ہارون الرشید کو زبیدہ کی یہ بات کچھ بھلی محسوس ہوئی، مگر بہلول رحمت اللہ علیہ بھی یہ باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے آہستگی سے کہا، مچھلی فروش بڑی محبت سے آپ کے لیے عمدہ مچھلی پکڑ کر لایا ہے، یہ مناسب نہیں کہ ملکہ کی باتوں میں آ کر اس کو نامراد لوٹا دیا جائے۔ مگر بادشاہ نے بہلول کی ایک نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہا، اچھا بتاؤ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ علی جاہ یہ مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ، بلکہ یہ تو مخنث ہے۔ ہارون نے جواب سنا تو بے ساختہ ہنس دیا۔ اہل دربار بھی ہنسنے لگے۔ ہمیں تمہاری حاضر دماغی نے متاثر کیا، تمہیں شاہی خزانے سے 4000 درہم انعام میں دے دیے جاتے ہیں۔ مچھلی فروش درہم لے کر واپس پلٹا ہی تھا کہ 1 درہم زمین پر گر گیا۔ وہ پکڑنے کے لیے نیچے جھکا ہی تھا کہ زبیدہ پھر ہارون الرشید کے کان میں سرگوشی سے بولی، دیکھا علی جاہ، اتنا لالچی انسان ہے یہ مچھلی فروش کہ 1 درہم اگر زمین پر گر گیا تو وہ بھی نہیں چھوڑا، جبکہ باقی سب تو اس کے اپنے پاس ہی تھے نا۔ کیا خبر کوئی اور ضرورت مند وہ درہم اٹھا کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا۔ ہارون کو یہ بات بہت کھٹکی اور فوراً مچھلی فروش کو پکڑ کر پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ بہلول نے بھی ملکہ کی یہ بات سن لی۔ علی جاہ ملکہ کے کہنے پر آپ مچھلی فروش کو نہ روکیے، اسے جانے دیجیے۔ مگر ہارون نے کوئی بات نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہنے لگا، اے سیاد، ہمیں تیری یہ حرکت بہت ناگوار گزری ہے کہ تیرے پاس 4000 درہم موجود تھے، پھر بھی تم نے جو 1 درہم نیچے گرا وہ بھی چھوڑنا گوارا نہیں کیا کہ شاید تم نہ اٹھاتے تو کوئی اور ضرورت مند اٹھا لیتا۔ علی جاہ کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ مچھلی فروش کہنے لگا، حضور والا، یہ غلام بس فطرت نہیں بلکہ نمک کی قدر کرنا جانتا ہے۔ میں نے اس لیے وہ درہم اٹھا لیا کہ اس کی ایک طرف قرآنی آیات لکھی ہیں جبکہ دوسری طرف آپ کا اس میں گرامی، تو پھر میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ وہ زمین پر پڑا رہے اور لوگوں کے پاؤں اس پر آتے رہے۔ مچھلی فروش کی حاضر دماغی نے سارے دربار کو حیرت میں ڈال دیا۔ خلیفہ بے ساختہ بول اٹھا، واہ واہ، بہت عمدہ جواب دیا شکاری، تم نے ہمیں بہت محظوظ کیا۔ ہارون الرشید نے خزانچی کو حکم دیا، اس شکاری کو 4000 درہم اور دے دیے جائیں۔ جب مچھلی فروش رخصت ہو گیا تو حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے ہارون سے کہا، میں نہ کہتا تھا کہ شکاری کو بار بار نہ روکیں، اب وہ 4 کی بجائے 8000 درہم لے کر جا رہا ہے۔ ہارون الرشید ہنس دیا، ہاں واقعی مجھے تمہاری بات پر غور کرنا چاہیے تھا۔ دوستو، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، دیکھتے رہیے اردو گیٹ انفو یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔